مسٹر جاوید کیسے ہیں بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ جی شکر سر، حکم ہے۔ آپ سے کہنا یہ ہے کہ آسمان آپ میں ہے، الحمدللہ آپ کا رب جی، آسمان میں ہے؟ پہلے ہم اپنی بات تو کہتے ہیں آپ سے۔ جی سر، بات کریں۔ کہاں سے کال کرتے ہیں ہمارا جاوید کہنا ہے صاحب کہ آپ؟ آپ انڈیا راجستھان سے راجستھان، تھینک یو سر، بات کریں۔ آپ ایک چیلنج کرتے ہیں الحمدللہ جی سر، کہ کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ثابت کر دے اسلام تو اسلام میں یزید ہو جاؤں گا۔ اسلام 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 ثابت کریں۔ تو ہمارا بھی آپ کو ایک چیلنج ہے کہ اگر آپ ہمارے سامنے بیٹھ کر ان کا کفر ثابت کر دیں گے ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے، قرآن و سنت سے، تو ہم جی شیعہ سر، ہو جائیں گے الحمدللہ۔ جی سر، بتاؤں؟ جی آپ کب بات کریں گے آپ ہم سے؟ ابھی ابھی اللہ کی قسم میں شیعہ ہو جاؤں گا اگر آپ نے ثابت کر دیا تو، اور نہیں کرا تو آپ ابھی کیا کریں گے؟ ثابت کر دوں؟ ابھی ثابت کروں؟ نہیں وہ تو آپ پہلے بات تو کریے، آپ کیا کریں گے پھر اگر نہیں کرا تو؟ اگر میں ثابت نہیں کر سکا تو میں اپنا نام چینج کروں گا نا، ٹھیک ہے نا، میں اپنا نام نہیں غلام آپ کلمہ یزید پڑھ رکھوں گا۔ پھر آپ اہل سنت میں شامل ہوں گے؟ جی 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 بالکل، نہیں آپ نہیں، نام آپ غلام مت یزید۔ بولیے، آپ مت بولیے بیچ میں۔ غلام یزید نہیں، آپ بیچ میں نہ بولیں۔ آپ کیا کریں گے؟ اہل سنت میں شامل ہو جائیں گے؟ جی سر، جی سر، جب نام غلام یزید رکھوں گا تو لازمی بات ہے کہ میں یزید کا غلام بن گیا، وہ ناصبی بن گیا۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ قرآن سنت سے ثابت کریں گے، اہل کتاب کی جی سنتوں سر، سے، جی سر، کتابوں سے اور سنت سے۔ جی سر، تو ایک حدیث ہم الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں آپ سے بات کرنے سے ثابت پہلے کرنا میرا کام ہے نا، آپ نے کہا کہ کفر ثابت کرو نا، چیلنج آپ نے مجھے دیا دعویٰ کہ میں بولیے، کفر ثابت کروں، تو اس کا ثابت کرنا میرا پہلے کام ہے نا۔ دعویٰ تو آپ کا دعویٰ بولیے۔ آپ نے ابھی کہا میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ اگر آپ ان کا کفر ثابت کریں گے تو آپ شیعہ ہو جائیں گے، اور اگر میں کفر الحمدللہ ثابت نہیں کر سکا تو اب میں مذہب شیعہ تشیع مذہب چھوڑ کے میں اہل سنت میں شامل ہو جاؤں گا، صحیح ہے؟ ہاں تو آپ دعویٰ بولیے، پہلے آپ کا دعویٰ بولیے ایک بار۔ میں ثابت کروں گا کہ وہ قرآن و سنت سے وہ کافر ہیں۔ ہاں تو دعوت تو بولیے، آپ کا دعویٰ کیا ہے پہلے؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں قرآن سنت سے ثابت کروں گا کہ وہ کافر ہیں۔ اہل سنت کی؟ جی سر، چلو ٹھیک ہے الحمدللہ، کری صحیح ثابت۔ ہے، ثابت کرتے ہیں بھائی۔ دیکھیں، عمر صاحب نے خود کہا انما کان بیعت ابی بکر فلتہ، ابو بکر کا بیعت فلتہ تھا۔ فلتہ کا کیا مطلب ہے جناب؟ بولیے آپ تو ہی جاوید بولیے، صاحب، فلتہ کا کیا مطلب ہے؟ بولیے آپ تو بھی، میں بھی چپ رہوں گا، آپ بولیے پھر میں بولوں گا۔ اور شیخ صاحب اگر آپ، جاوید اللہ صاحب اگر آپ اہل علم میں سے ہیں تو مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلتہ کا کیا مطلب ہے بتائیں نا۔ ارے صاحب آپ پہلے بات تو کریے پوری، پھر بولوں گا الحمدللہ، آپ تو بولیے۔ تو آپ نہیں جواب دیں گے؟ آپ کو آتا ہے فلتہ کیا ہے یا نہیں آتا؟ سب معلوم ہے الحمدللہ، لیکن آپ اپنی زبان سے تو بولیے، پھر بتاؤ بولوں گا میں نا، اپنی ٹائم۔ پتا ہے تو بتاؤ فلتہ کس کو بولتے ہیں، تاکہ بعد میں نہیں کہنا کہ آپ نے غلط ترجمہ کیا۔ نہیں بولوں گا، بولیے آپ۔ نہیں کہیں بولیے۔ گے کہ اب میں نے غلط ترجمہ کیا، بعد میں نہیں کہنا میں نے غلط ترجمہ جی کیا۔ جی 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 فلتہ بولتے ہیں خطا کو، فلتہ جی بولتے ہیں جی لغزت، ہاں ذلت کو، خطا کو۔ ابو بکر کی جی بیعت جی غلطی تھی، اور کہا کہ جو دوبارہ اسی طرح کرنا چاہے اس کو قتل کر دو، اس کو قتل چلو، کرو۔ یہ بخاری میں روایت موجود ہے، دکھا دوں یا صحیح ہے؟ نہیں ضرورت نہیں، ٹھیک ہے ضرورت نہیں، صحیح ہے، الحمدللہ۔ پھر بعد میں انکار نہیں کرنا۔ اور نہیں کریں گے الحمدللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، علی ولی کل مؤمن من بعدی۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من کنت مولاہ فعلی علیہ السلام مولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من اطاع علیا فقد اطانی، من جی اطاعنی فقد اطاع اللہ، ومن عصانی فقد عصا اللہ، جی ومن عصانی فقد عصى اللہ، ومن اطاع جی علیا علیہ السلام فقد اطاعنی، ومن عصا علیا علیہ السلام فقد عصانی۔ جی اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے شیخ صاحب اس حدیث کا؟ جس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، پہلے جو آپ نے کہا۔ خیر آپ تو ہاں، چلیے آگے چلیے۔ من اطاع علیا فقد اطاعنی، اس کا کیا مطلب ہے؟ چلیے میں نے آپ کی بات صحیح مان لی، اس کو بھی۔
اس کا صحابہ سے خطاب ہے کہ اے صحابہ جو علی علیہ السلام کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی ہے، اور جو علی علیہ السلام کی نافرمانی کرے اس نے میری نافرمانی کی ہے۔ تو سب صحابہ پہ واجب ہو گیا علی علیہ السلام کی اطاعت، اور سب صحابہ پہ حرام ہو گیا علی علیہ السلام کی معصیت، اور صحابہ پہ نہیں پوری تاریخ پر جتنے بشر ہیں، جتنے جن و انس ہیں، ان سب پہ حرام ہو گئی علی علیہ السلام کی معصیت، اور ان سب پہ واجب ہو گئی علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت۔ تو ابو بکر کی بیعت غلطی تھی، خود عمر نے شہادت دی، اور پھر عمر نے مرتے وقت کہا کہ مرتے وقت اس نے کیا کہا کہ دیکھیں میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ نہیں کوئی ضرورت نہیں، آپ پڑھ دیجیے خالی ایسی، نہیں میں دکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بول دیجیے۔ عمر نے مرتے وقت وہ بات جو ایک چرواہے کے لیے بھی قبیح ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی، جو اس نے خود کہا اگر چرواہا بھی ایک کام کرے تو چرواہا غدار ہوگا اسلام کا اور بکریوں کا، اسلام کا نہیں بکریوں کا۔ یہ صحیح مسلم ہے، چاب بیروت دارالفکر میں ملاحظہ کریں، باب و استخلاف و ترکیہ، یہ حدیث نمبر ہے مسلم میں 1823، مسلم کی یہ حدیث ہے، اس میں اللہ آپ کا بلا کرے ابن عمر سے آیا کہ ابن عمر نے کہا کہ میں اپنی بہن حفصہ کے پاس گیا، اس نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ آپ کے والد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائیں گے؟ تو میں نے کہا کہ میرے والد کبھی یہ کام نہیں کر سکتے، ما کان لا یفعل، میرے والد صاحب عمر بن خطاب یہ کام کبھی نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا قالت انہ فاعل، اس نے کہا وہ یہی کام کرے گا، کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا۔ تو میں نے قسم کھایا کہ میں اپنے والد سے کام کروں گا، بات کروں گا، تو میں گیا بات کرنے کے لیے، تو وہ عبداللہ ابن عمر کیوں کہتا ہے کہ میرے والد صاحب یہ کبھی کام نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ کام غلط ہے، اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہ بنانا۔ اچھا، تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، بل وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبْلٍ أَوْ رَاعِي غَنَمٍ، جاوید اللہ صاحب، میں نے ان سے کہا کہ اے میرے والد صاحب، اے عمر بن الخطاب، اگر آپ کے ایک چرواہا ہو جو آپ کی بکریوں کا یا آپ کے اونٹوں کا چرواہا ہو، ثم جاءك وتركها، اور وہ آ جائے اور ان کو ترک کر دے، رأيت أنه قد ضيع، آپ کہیں گے کہ اس نے میرے اس چرواہے نے بکریوں کو اونٹوں کو ترک کیا، ایسے اس کو بغیر کسی رکھوالے کے چھوڑ کے آ گیا۔ فرفعایت الناس اشد، لوگوں کی نگہداری تو اس سے زیادہ اہم ہے، لوگوں کی قیادت چرواہے سے تو زیادہ اہم ہے، چرواہا جو بکریوں کا کام چلاتا ہے، بکریوں کی نگہبانی کرتا ہے، امام جو ہے تو پوری امت کا نگہبان ہے۔ فوافقہ قولی، اس نے میرے سے موافقت کیا، اور اسی کے بعد اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، وَإِن لَا أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يستخلف۔ تو عمر نے خود وہی کام جو ایک چرواہے کے لیے خیانت ہے، چرواہا اپنے بکریوں کے ساتھ کرے تو لوگ کہیں گے اس نے غداری کی بکریوں کے ساتھ اور بکریوں کے مالک کے ساتھ، اس نے اسی جملے میں کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ وہی کام کیا، یعنی کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ لیکن یہ اس کی بات جھوٹ ہے، عمر کی کسی کو جانشین نہیں بنایا، کیونکہ شیخ صاحب نے خود کہا کہ میں اس حدیث کو چیلنج نہیں کروں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاہ فقد عصانی، جس نے علی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری معصیت کی جس نے علی علیہ السلام کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو آپ کا امام بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، انت ولی کل مؤمن من بعدی، فرمایا کہ انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، آپ میرے جانشین ہیں ہر مسلمان اور مومن پر میرے بعد۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، ابو بکر کا بیعت فلتا، اور اس کے بیعت پہ کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس عمر کا اپنا عمر نے کیوں کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا؟ کیونکہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو جانشین نہیں بنایا تھا نا، اس لیے وَإِلَّا علی علیہ السلام کو جانشینی تو واضح ہے کہ اس نے جانشین بنایا تھا۔ اور کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام کر سکتے ہیں کہ ایک چرواہا اپنے بکریوں کے ساتھ نہیں کر سکتا؟ عمر کے ہاں کر سکتا ہے، لیکن عمر صاحب سے پوچھیں گے کہ بھئی تم کیوں کہتے ہو یا عمر صاحب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا، جب انہوں نے خود فرمایا واضح حدیث میں کہ انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، علی ولی کل مؤمن من بعدی، انت من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاہ فقد عصانی۔ تو عمر کے پاس تو کوئی جواب نہیں، اگر کوئی جواب ہے یہ جواب دیں گے۔ اور پھر پتہ یہ چلا کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کی خلافت کیا ہے، سب نص کے خلاف ہے۔ جو خلافت جس کو اللہ نے دی ہے
میرے محترم ناظرین، جس کو خلافت اللہ نے دی ہے وہ کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور جس کو خلافت نہیں دی ہے وہ خلیفہ بن گئے۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں میرے محترم ناظرین؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ میں آپ کو کچھ احادیث دکھا دیتا ہوں۔ جی میں احادیث آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے محترم ناظرین۔ اچھا، ایک حدیث ہم بھی پڑھوائیں گے آپ سے، بس اب پڑھوا دینا جناب، پڑھوا دینا۔ یہ کتاب ہے السنہ لابی بکر بن ابی عاصم، جز نمبر 1، چاپ دار السمیع للنشر، علی منی وانا منه وهو لی کل مؤمن من بعدی، اسناده صحیح ورجاله رجال مسلم۔ مسلم۔ ہاں اصلی صحیح ہے بھائی۔ جی جی جب یہ پتہ چلا میرے شیخ صاحب، دیکھو اس حدیث کی طرف، دیکھو کیا ہوا پھر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو امام بنایا تھا، ابو بکر کو امام نہیں بنایا تھا، خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو امام بنایا تھا، عمر کو نہیں بنایا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کی طاعت عثمان پہ واجب کیا تھا، عثمان کی طاعت علی علیہ السلام پہ مسلمانوں پہ واجب نہیں کیا تھا، لیکن بنے یہ لوگ خلیفہ، بنے یہ لوگ امام۔ تو ان کی امامت کیا ہے؟ ان کی امامت بدعت ہے، ان کی امامت بدعت ہے۔ اب ملاحظہ کریں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد مرتدین صحابہ میں فرمایا، یہ کتاب صحیح بخاری، اچھی طرح سے دیکھو شیخ صاحب، اچھی طرح سے بخاری 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 بخاری۔ جی سر، میں ایک منٹ میں یاد رکھنا، آپ بخاری بول رہے ہیں۔ ہاں بخاری، ہاں کوئی بات نہیں، نام نہیں یاد رکھنا کہ آپ نے بخاری کا حوالہ دیا، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم کسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ساری احادیث ہمارے پاس صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ بھی یاد رکھیں۔ جی جی ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، کتاب بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، بخاری میں یہ حدیث ملاحظہ کریں شیخ صاحب، حدیث نمبر ہے 4625۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انه يجاء برجال من امتی فيؤخذ بهم ذات الشمال، میرے امت کے کچھ افراد لائے جائیں گے روز قیامت، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم، اصحاب الشمال جہنم میں، ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ اچھا یہ امت والے کون ہیں؟ یہ امت والے صحابی ہیں۔ یو فاقول یا رب صحابی، میں کہوں گا یہ رب، یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ، ان کو جہنم کیوں کے لے کے جایا جائے گا؟ فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہا جائے گا آپ کو کیا معلوم کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کون کون سے بدعتیں بجا لائی ہیں۔ سن رہے نا شیخ صاحب؟ صحیح ترجمہ کر رہا ہوں؟ جی سن رہا تھا، صحیح ترجمہ کیا؟ لا تدری انک لا تدری ما احدثوا بعدک، صحیح ترجمہ کیا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعتیں بجا لائی ہیں۔ صحیح ہے جی۔ فیقال، اللہ کہے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین على اعقابهم منذ فارقتهم، جب سے آپ کی وفات ہوئی ہے، جب سے آپ کی وفات ہوئی یہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ صحابہ جنہوں نے دین میں بدعت داخل کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ہی مرتد ہو گئے تھے اور مرتد رہے، اور آپ کو پتہ ہے، اور ان کا وجہ ارتداد کیا ہے؟ انہوں نے مذہب چینج نہیں کیا، انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا۔ یہ کتاب صحیح بخاری بشرح الشیخ الحماد، جلد نمبر 4، وہی حدیث جو میں نے آپ کو دکھایا اردو ترجمے کے ساتھ۔ جی، کچھ فرشتے ان کو بائیں جانب لے کے جائیں گے، میرے امت کے کچھ لوگ حاضر ہوں گے جنہیں فرشتے بائیں جانب یعنی جہنم لے کے جائیں گے۔ میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے ساتھی تھے۔ ندا آئے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی باتیں نکالی تھیں، نئی باتیں احداث کو بولتے ہیں۔ احداث کا مطلب انہوں نے نئی باتیں ترجمہ کی ہیں، لیکن یہ تو پتہ ہے سب کو کہ اس سے مراد بدعت احداث سے۔ تو جواب آئے گا کہ تم ان سے جدا ہو گئے تھے تو یہ لوگ اپنے ایڑیوں کے بل اسلام سے برگشتہ ہو گئے تھے، اسلام سے برگشتہ ہو گئے تھے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بخاری میں یہ حدیث بہت زیادہ ہیں اور مسلم میں بھی، جی میں آپ کو ایک شرح دکھاتا ہوں، منت المنعم فی شرح صحیح مسلم مبارک فوری، جزء اول، یہاں پہ ملاحظہ کریں، اسی حدیث کے تحت مسلم کی حدیث ہے انک لا تدری ما احدثوا بعدک،
ما احدثوا بدعك اي مبتدعوه في الدين وغيروه وبدلوه. اچھا شیخ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گفتگو کو خلاصہ کرتا ہوں دہراتا ہوں یہ جواب دیں گے. انہوں نے کہا کفر ثابت شیخین کا میں تینوں کا کفر ثابت کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو امام بنایا تھا ان کی اپنی کتابوں سے میں نے ثابت کیا کہ وہ علی علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے نا. ابو بکر کو امام نہیں بنایا تھا عمر کا اپنا اعتراف ہے کہ اس کا بیعت فلتا تھا. انہوں نے سے کہا کہ میں نے کیا ترجمہ کیا بنتا ہے کہتا آپ ترجمہ کر. میں نے کہا غلطی. انہوں نے کہا ٹھیک ترجمہ کیا. میں انکار نہیں کروں گا انہوں نے یہ خود کہا تھا. صحیح ہے جی. جس کو امام بنایا تھا وہ علی علیہ السلام ہے. ابو بکر کو امام نہیں بنایا تھا عمر کو امام نہیں بنایا تھا عثمان کو نہیں بنایا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے قیامت کے دن کچھ صحابہ کو جہنم لے کے جائیں گے. میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے اصحاب ہے. کہا جائے گا انہوں نے دین میں بدعت داخل کی آپ کو کیا پتا. اور یہ آپ کے وفات ہوتے ہی دین سے مرتد ہو گئے تھے. سوال یہ بنتا ہے ناظرین کہ وہ یوم وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ دین میں کون سا بدعت داخل ہوا تھا. یوم وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے اذان چینج کیا ہے, کسی نے روزے کے احکام چینج کیے ہیں, کسی نے حج کے احکام چینج کیے ہیں. اور یوم وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا اس کو مقام خلافت سے ہٹایا گیا. جس کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا تھا اس کو خلیفہ بنایا گیا. سب سے بڑا یہی تو ہے, یہی تو سب سے بڑی بدعت ہے کہ جس کو خلیفہ ہی نہیں اللہ نے نہیں بنایا خلیفہ اس کو خلیفہ بنایا گیا. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل ابو بکر عمر عثمان کی خلافت منسوخ نہیں ہے. خود عمر کا اعتراف, خود آپ کی کتابوں میں آپ کا اجماع وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جس کو اللہ حاکم نہ بنائے اور وہ آ کر حکم دے دے اس کے حکومت اللہ میں نہیں قرآن میں نہیں وہ ہے ہی کافر. جی شیخ صاحب میرا دلیل ختم ہے, آپ بات کریں. ایک اور حدیث پڑھیے 3007 نمبر کی بخاری کی. آپ خود پڑھو آپ نے کہا تھا پڑھوں گا میں نے نہیں کہا تھا میں پڑھوں گا. اچھا میں نے کہا تھا پڑھو. اچھا نہیں جی میں پڑھوں گا. بخاری کو ہم دیکھ آپ کو پتہ ہے بخاری ہمارے پاس حجت نہیں ہے, ہمارے ہاں حجت نہیں ہے. کوئی بات نہیں پڑھو آپ تو صحیح آپ تو پڑھو 3007 نمبر کی. نہیں 3007 باب الجاسوس والی حدیث کی بات کریں. جی 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 آپ خود پڑھو بھائی اس کو. آپ نہیں آپ پڑھتے پڑھیے جائیں میں ساتھ پڑھتا جاؤں گا. نہیں آپ پڑھو. آپ پڑھتے میرا مطالعہ نہیں, میرے حدیث کا مطالعہ نہیں. آپ پڑھ کے آپ وعدہ کرا تھا آپ نے پڑھو. نہیں آپ پڑھو بھائی میں پڑھوں گا. میں نے پڑھ کے سنانے کا نہیں بولا. میں نے پڑھ کے سنانے کا نہیں بولا تھا. میں نے پڑھ کے سنانے کا نہیں. میں پڑھتا جاؤں گا آپ پڑھتے جائیں میں سنتا جاؤں گا. آپ پڑھیے آپ نے ریکارڈنگ وعدہ کرا تھا آپ نے. آپ کا استدلال ہے میں نے کفر ثابت کیا ہے. آپ پڑھو گے آپ. میں پڑھوں گا آپ پڑھتے جائیں میں ساتھ پڑھتا جاؤں گا نا. ارے آپ پڑھیے میں پڑھوں گا الحمدللہ. اس کے بعد میں بغیر مطالعے کے پڑھتا نہیں ہوں جی. میں بغیر مطالعے کے آخری الفاظ پڑھ دیجیے, آخری 2 لائنیں پڑھ دیجیے. جو خود پڑھو پڑھ دوں گا. آپ تو آخری 2 لائنیں پڑھ دیجیے, 3 لائنیں پڑھ دیجیے. آپ بدر والوں کی بات کر رہے ہیں. ارے آپ پڑھیے تو صحیح. وہ ہم اس حدیث کو حجت ہی نہیں مانتے. یہ وہ حدیث ہے نا انه قد شهد بدر وما يدريك لعل الله ان يكون قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. کہتے ہیں یہ شخص بدر میں شریک تھا اور آپ کو کیا پتا شاید اللہ نے اس کی مغفرت کی ہو اور کہا ہو کہ جو مرضی تم کرو میں نے تمہیں بخش دیا. یہی اللہ کیا کر رہا تھا. ترجمہ کرنا دوبارہ ترجمہ کریے. آپ ایک ورڈ کا ترجمہ کریے. عمر نے کہا کہ اے یا رسول مجھے اجازت دو یہ منافق ہے میں اس کا گردن قلم کروں. قال انه قد شهد بدر. اس شخص تو بدر میں شامل تھا. ٹھیک ہے نا بدر میں شامل تھا. وما يدرك اور تجھے پتہ نہیں ہے لعل الله ان يكون قد اطلع على اهل بدر اور تجھے پتہ نہیں ہے شاید اللہ نے اہل بدر کی طرف دیکھا ہو نظر کیا ہو. فقال اور اللہ نے کہا ہو اعملوا ما شئتم. شاید کہاں کا ترجمہ کرا ہے. خود پڑھو نا ترجمہ کرو.
آپ نے شاید کہا بے ایمانی لعل شاید نہیں، لعل نے اللہ نے فرما دیا. لعل کا مطلب لعل اللہ، دیکھو لعل اللہ ان یکون، شاید کہ اللہ نے، شاید کہ اللہ نے شاید قد کیا ہے؟ اطلع. لعل کا مطلب شاید کیا ہوتا ہے؟ لعل کا مطلب ہے شاید، اللہ نے تم جو چاہے لعل کا مطلب ہے شاید. اس کا مطلب یہ اس کا مطلب فقالا اعملوا ما شئتم، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مرضی تم کرو میں نے تمہیں بخش دیا. جو چاہے تم عمل کرو تمہیں بخش دیا اللہ نے. ہاں یہی مطلب ہے نا؟ جی سر، بخش دیا مطلب یہ کس کو؟ شاید اللہ نے یہ کہا ہو کہ جو مرضی کرو میں تجھے بخش دیتا ہوں. اللہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کے عمل جانتا تھا. وہ کافر بھی ہو جائے، ٹھیک ہے کافر بھی ہو جائے، کافر مرتد بھی ہو جائے، اب یہ ثابت کرو کہ اگر میں دیکھو ٹھیک ہے یار علی خان، وہ حسن علی خان، میں بولوں گا اب، میں بولوں گا 2 منٹ رک جاؤ. اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، الحمدللہ اب اصول میں بتاتا ہوں. اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر سب سے پہلے تو ادن الخراسون، بے سند والے غارت ہوئے. کوئی سی بات کا وہ آپ کے پاس سند ہونا چاہیے، الحمدللہ. پھر اللہ نے فرمایا کہ آدم کی جتنی اولادیں ہیں جوڑے سے پیدا ہوئی. کیسے پیدا ہوئی؟ جوڑے سے پیدا ہوئی. اب کوئی یہ کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جوڑے سے پیدا ہوئے تو کافر ہے، کیونکہ اللہ نے خاص کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جوڑے سے پیدا نہیں ہوئے، اور اسے اہل تشیع بھی مانتے ہیں. دوسری بات، اللہ نے فرمایا تم پر مردار حرام کر دیا گیا، سورہ مائدہ، سورہ نحل، سورہ انعام اور سورہ بقرہ میں. پھر فرمایا کہ تم پر مردار مچھی حلال ہے، تو الحمدللہ سب نے مچھی کو حلال مانا، خاص کر دیا مچھلی کو. اسی طرح اللہ نے اہل بدر کے بارے میں فرما دیا اللہ کے رسول سے کہ تم جو چاہے عمل کرو. فقال اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے عمل کرو. کافر بھی ہو جاؤ، کیا کہا؟ جو چاہے مرتد بھی عمل ہو کرو. جائے، اللہ نے کہا مرتد بھی ہو جائے. چل انہوں نے مان لیا کہ سب کچھ جانتا تھا. ارے رک جا، یہ مان لیا کہ مرتد ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے بخشش کیا نا. ابھی رک جاؤ، بولنے دو. ہنسنے سے کچھ نہیں تھا. آج تمہاری ہنسی نکال دی میں نے، ساری ہنسی نکال دی. کیا مچھی حرام ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جوڑے سے پیدا ہوئے، اللہ نے خاص کر دیا. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہتے ہیں کہ وہ جنتی بدری صحابی، اب سنو اللہ نے قبلہ چینج کرا تو ناسخ اور منسوخ کا علم ہے تمہیں؟ پہلے ناسخ بیان کیا جائے گا کہ قبلہ بیت اللہ تھا، پھر چینج کرا بیت الحرام کر دیا. تو ایسے ہی اللہ کے رسول فرماتے میں نے کہا تھا بدری صحابی ایک حدیث لاؤ بخاری مسلم سے، بخاری مسلم کا لوازہ اڑ لیا کہ بھئی بخاری مسلم میں لکھا ہو بدعتی ہے. تو یہاں کیوں نہیں مانتے بخاری مسلم کو؟ میں نہیں مانتا بہت ساری بخاری مسلم کو. پھر بخاری مسلم میں دعویٰ کیوں دے رہے ہو کہ تمہاری کتب سے ثابت کرو؟ اہل علم والو، اہل سنت والو، یہ دعویٰ کیوں دے رہے ہو؟ کیوں کہتے ہو؟ ہم تو بخاری کو مانتے ہیں الحمدللہ، جاوید ہماری صاحب، بخاری میں لکھا ہوا. جاوید صاحب نہیں رکیے، آپ رکیے. یہ اس کا ترجمہ فقالا اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے عمل کرو. الحمدللہ یہ ہمارے پاس وہی ہے، ہم نہیں مانے اس بات کو. جب اس بات کو مانتے تو جی شیخ صاحب آپ بولیے، آپ پیچھے بیٹھو نا، چہرہ بھی نظر آئے نا، پیچھے بیٹھو ذرا، کیمرہ میں آپ کا فل چہرہ نظر آئے. آپ کو میں آگے ڈال کے بات کریں گے آپ سے. الحمدللہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ جو چاہے عمل کرو. آپ تو عرض یہ ہے، ہمارے پاس حدیث ہے. آپ سن لیں، اب میں جواب سن لوں. رکیے ابھی احمد بولیے. اللہ نے فرمایا کہ بنا جوڑے کے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، ہم مانتے ہیں الحمدللہ. اللہ نے خاص کرا عیسیٰ علیہ السلام کو بنا جوڑے کے. اللہ نے فرمایا کہ مچھی حلال ہے اللہ کے رسول کے ذریعے، ہم نے مانا مچھی حلال ہے. کیوں نہیں مانیں گے ہم اللہ کے رسول کی یہ بات بھی کہ جتنے بدری صحابی ہو جنتی ہیں؟ اللہ نے مغفرت فرما دی، کیونکہ اللہ تو پہلے سے جانتا سب کے اعمال. اللہ عالم الغیب ہے. کلمہ کب پڑھو گے اہل سنت کا؟ بخاری مسلم سے حوالہ دے رہے ہو کہ انہوں نے بدعت کری، بخاری مسلم سے حوالہ دے رہے ہو کہ ان کی خلافت غلط تھی. یہاں کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں مان رہے حدیث کو؟ وجہ بتاؤ اس کو نہ ماننے کی. آپ سن لو، صاحب آپ سن لو جناب عزیزو. آپ سب نے دیکھا کہ دلیل کیا ہے ہمارے ان کے کفر کی، شیخین بلکہ خلفائے ثلاثہ کے کفر. یہ ایک دلیل نہیں ہے، اس طرح ہزاروں دلیل ہمارے پاس موجود ہے. شوق سن لو نا بھائی، سن لو. خلفائے ثلاثہ کے کفر کے ہمارے پاس بے شمار دلائل ہیں. ان میں سے ایک ادنا سا چھوٹا سا معمولی سا دلیل وہ یہ ہے کہ انہوں نے یوم خلافت نبی، یوم وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سے مرتد ہو گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دیا کہ میرے وفات کے دن، میرے وفات کے وقت ہی کچھ لوگ دین میں بدعت داخل کریں گے اور یہ مرتد ہو جائیں گے اور یہ جہنم جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اگر شیخ صاحب، جاوید صاحب آپ شیخ ہیں؟ نہیں پتہ نہیں، شاید شیخ نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ مرتد نہیں ہے تو یہ
جنہوں نے یوم وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں بدعت داخل کی ہیں اور بدعت کی وجہ سے مذہب چینج نہیں کیا، اس وقت مرتد ہو گئے. یہ کون ہے؟ یہ تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اور پھر کہ یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ بنایا، ان کو مولا بنایا، ان کو ولی، ان میں سے کسی کو رد نہیں کیا آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ جو امام برا وہ رد نہیں کیا. صرف آپ اس کے مقابلے میں اس روایت کو لے کے آئیں کہ وہ بھی بخاری کی روایت کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کے متعلق کہا ہے کہ شاید اللہ نے اس کے متعلق یہ کہا، شاید اللہ نے اس کے متعلق یہ کہا. لعل شاید کسی کا بھی نہیں. لعل شاید اللہ مطلب شاید نہیں آیا تھا. لعل کس کو بولتے ہیں؟ لعل کس کو بولتے ہیں؟ آپ ترجمہ کرو. لعل کس کو بولتے ہیں؟ اللہ نے نکالا قال انه قد شهد بدر وما يدرك لعل الله کہ اللہ نے خود ہی فرما دیا. لعل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے خود ہی فرما دیا، شاید نہیں ہے. لعل اللہ، شاید اللہ نے یہ کہا ہو، ان کی طرف دیکھا ہو اور یہ کہا ہو کہ میں نے تمہیں بخش دیا، ٹھیک ہے نا؟ جو مرضی کرو. ارے وہ تو منافق بولا، حضرت عمر فاروق، پوری حدیث آپ نے اب پڑھی. سن لو، منافق بولا اب جواب تو سن لو نا. اور اللہ کے صلی اللہ پہلی بات ہے کہ آپ کی بخاری جو ہے ہمارے لیے حجت نہیں ہے. میں نے آپ سے شروع سے کہہ دیا کہ اگر آپ سن لو نا بھائی. ثابت کر رہے ہو آپ، اس بدعتی کیوں ثابت کر رہے ہو آپ انہیں؟ ہاں بدعتی کیوں کہہ رہے ہو آپ انہیں؟ بدعتی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کی خلافت کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ہمارے پاس اس کی دلیل بھی موجود ہے، آپ کے کتب بھی موجود ہے. آپ ارے اہل سنت کو مانتے ہیں، بات کرنے دیں گے؟ جاوید صاحب ہمیں بات کرنے دیں گے؟ جواب دینے دیں گے؟ نہیں بولوں گا، پھر آپ کچھ بھی بولو. بولو آپ، میں بولوں گا. جی تو اب عرض یہ ہے کہ پہلی بات ہے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ ہر مطلق کا مقید ہوتا ہے. آپ نے خود کہا کہ بعض باتوں کا استثناء ہوتا ہے، بعض چیزوں کا استثناء ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق کیا بغیر ماں باپ کے، اور فرمایا کہ میں نے تم سب کو کیا ہے؟ ماں باپ سے خلق کیا. آدم علیہ السلام کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ نہیں ہے، ماں ہے، بغیر باپ کے اس کو خلق کیا. تو کچھ باتوں کا استثناء ہوتا ہے. فرض کریں کہ اس میں ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ بلے یستغفرون لمن فی الارض، ملائکہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. اب ملائکہ کفار کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں، اور بھائی ملائکہ مشرکین کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں. جاوید اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ملائکہ یستغفرون لمن فی الارض، ملائکہ کیا کفار کی بھی استغفار کرتے ہیں، مشرکین کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. تو آپ نے خود اقرار کیا کہ بات کا استثناء ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر آپ ایسی بات لے کے آئے نا. پہلی بات ہے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے کہ بدر والے جو مرضی کریں. اب سن لو نا بھائی، دلیل بتا رہا ہوں، آپ سن لینا. پہلی بات یہ ہے کہ ہماری حدیث نہیں، آپ لوگوں کی حدیث ہم نہیں مانتے. دوسری بات ہے کہ اس طرح اطلاق کے ساتھ، شیخ صاحب سن لو نا، اطلاق کے ساتھ ہم نہیں مانتے کہ جو مرضی کرے. بدر والا جو ہے کوئی اپنی ماں کو قتل کرے، بخشش ہے بھائی. جو اپنی ماں کو قتل کرے. بدر والا آئے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے. بدر والا اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے، کیا اس کی بخشش ہے؟ اللہ سب کچھ جانتا تھا جب بھی کہا اللہ نے، اللہ سب کچھ جانتا تھا ان کے بارے میں. تو بدر والے جو مرضی کریں. اچھا آپ چلیں، آپ مانتے ہیں بدر، آپ مانتے شیخ صاحب آپ مانتے ہیں کہ پھر بدر کے شیخین ثلاثہ، وہ عثمان تو بدر میں بھی نہیں تھا نا. عثمان تو بدر میں بھی نہیں تھا. عثمان تو بدر میں تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا چلیں، آپ سن لیں، ابھی آپ عمر رضی اللہ عنہ کی بات کریے. آپ کرتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے تھے پھر، لیکن اللہ نے مغفرت کی. اب یہ آپ کا یہ ادعا، کس نے کہا مرتد ہو گئے تھے؟ کس نے کہا مرتد ہو گئے تھے؟ تو رد کرو نا. آپ نے تو ان کے عدم ارتداد کی نہیں کیا. جو چاہے عمل کرو، جو چاہے ارتداد، مرتد بھی ہو جائے، مرتد بھی ہو جائے، مرتد بھی ہو جائے، وہ تو ذل منتشا مرتد بھی ہو جائے. مرتد کون ہوا؟ مرتد وہی جس نے دین میں بدعت داخل کیا ہے. قیاس کرا آپ نے، آپ نام بتائیے اس کے اندر. میں بتاتا ہوں کہ جس نے دین میں بدعت، دیکھیں میں نے نام دکھایا بھائی. ابو بکر، عمر، عثمان، ان کی خلافت منسوس نہیں ہے، انہوں نے دین، ان کی خلافت بدعت ہے. اب سن لو بدری کے متعلق، بدری کی جواب سن لو، بدری کا جواب سن لو بھائی. دیکھیں اس طرح مجھے میری بات نہ کاٹیں، صحیح ہے؟ آپ سن لو، آپ نے خود کہا تھا کہ جواب دے دو. پہلی بات یہ ہے، سن لو، میں جتنا مجھے ضرورت ہے میں بات کروں گا بھائی، ٹائم کی ضرورت نہیں ہے. آپ میری بات سنو تسلی سے، ٹھیک ہے بھائی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ ان اطلاقات کا
استثناء موجود ہوتا ہے, قید موجود ہوتا ہے. اعملوا ما شئتم, کیا کوئی اس بات کا قائل ہے کوئی بدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے پھر بھی وہ جنتی ہے؟ یہ بخاری میں ثابت ہے کہ ایک بدری تھا, بخاری میں ثابت ہے کہ ایک بدری تھا, اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی, اور آپ کے علماء خود نے فتویٰ دیا کہ ایسا کرنے والا واجب القتل. سند نہ صرف پڑھوں گا دکھاؤں گا, یہ بخاری ہے, چابدار ہے تراث العربیہ, ملاحظہ کریں. باب سکر الانہار, حدیث نمبر ہے 2359. عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے, رجلا من انصار خاصم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند النبی فی سراج الحرہ, کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی نے پانی, حرہ کے پانی پر اس نے زبیر کے ساتھ کیا کیا, اس نے نزاع کیا. تو یہ صحابی, اب دیکھیں, اس نے آپس میں دونوں نے نزاع کیا, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وغضب الانصاری, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر انصاری کو غصہ آیا. قال ان کان ابن عمتک, اس نے کہا کہ یہ تو آپ کے کیا ہے, آپ کے پھوپھی کا لڑکا ہے, کیونکہ آپ کی کزن ہے, آپ نے اس کے حق میں فیصلہ سنا, اس نے اپنے غصے کا اظہار کیا. اچھا, پھر آیا نازل ہوا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, اس بدری کے کفر پہ آیا نازل ہوا اللہ کی جانب سے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بدری ہے, ملاحظہ کریں اس کو واضح طور پر حدیث نمبر 2708 میں واضح, انہ خاصم رجلا من الانصار قد شہد بدرہ, ایک انصاری جو بدری تھا اس نے زبیر کے ساتھ کیا کیا, زبیر کے ساتھ اس نے منازعہ کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آئے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ سنایا, فغضب الانصاری, انصاری جو بدری تھا اس کو غضب آیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ وہ راضی نہیں ہوا, تو کہا کہ ان کان ابن عمتک, یہ تو آپ کے پھوپھی کا لڑکا ہے, آپ کے پھوپھی کا لڑکا ہے, اسی لیے آپ نے غیر جانبداری کیا. تو اس وقت یہ آیا نازل ہوا تھا, فلا وربک لا یحکموک فیما شجر بینہم حتی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اللہ نے آیا نازل کیا کہ ایسے لوگ مومن ہی نہیں ہیں. یہ بدری تھا, اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ یہ شخص اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے, یہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, آیا یہ ہے سورہ مبارکہ نساء میں آیہ نمبر 65, اسی مقام پر بدری کے لیے نازل ہوا تھا. یہ بدری نے کیا کیا تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا تھا. تو اس طرح کلی طور پر کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ بدری جو مرضی کریں. اب ملاحظہ کریں آپ کے اپنے علماء نے اس کے متعلق کیا فرمایا. مسلم کے شرح میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, شرح صحیح مسلم للقاضی عیاض الجزء السابع, باب وجوب اتباعہ. اچھی طرح سے دیکھ لو جاوید اللہ, یہ بدری ہے, قرآن نے کہا کہ یہ بدری کافر ہے, ان کے اپنے علماء نے کہا یہ بدری صحابی کافر ہے. فی صبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الاذى, یہ صحابی بدری جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. والاحتمال للجفا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جفا کو برداشت کیا. ویجب التأسی به على ما تقدم, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کی اتباع کرنی چاہیے. ومثل هذا لو صدر اليوم من أحد في حق النبي صلى الله عليه وآله من تحمته في الحكم ورميه فيه بالهواء والميل لكان كفرا. جاوید اللہ, یہی بات جو صحابی نے کیا تھا, آج اگر کسی مسلمان سے صادر ہو جائے اس کا قتل واجب ہے. اس کا کیا واجب ہے؟ قتل واجب ہو جاتا ہے. لكنه كان اول الاسلام يؤلف ويدفع بالتي احسن, وہ صحابی بھی واجب القتل تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حرمتی کو برداشت کرتے تھے کیونکہ اول اسلام تھا. وكان يصبر للمنافقين ومن في قلبه مرض على اكثر من هذا التصريح والتعريض, اور مسلمانوں اور منافقین کے اس سے زیادہ بے حرمتیوں کو وہ برداشت کرتے تھے اور فرماتے تھے یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ولا يتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ يقتل اصحابہ. اور لوگ یہ نہ کہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا جاوید اللہ, آپ نے کہا نا کہ بدری جو مرضی کریں. ہاں کیا ہے, الحمدللہ, بدری جو مرضی کریں. قرآن کہتا ہے بدری نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غضب کا اظہار کیا, اس کے فیصلے پر قرآن نے کہا فلا وربک لا یؤمنون. قرآن نے فرمان دیا کہ یہ شخص ایمان کے دائرے سے نکل گیا, حالانکہ وہ بدری تھا.
تو پتہ چلا وہ جو حدیث لے کے آئے نا وہ قرآن کے خلاف ہے. وہ حدیث جو آپ لے کے آئے ہیں وہ قرآن، کیونکہ قرآن میں تو یہ کہ بدری کافر بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ تو نہیں کہ بدری مرتد بھی ہو جائے، دین میں بدعتیں بھی داخل کرے، اس کو چھٹی ہے. سمجھ میں آئی نا؟ اب جواب دے دو. اب مت بولنا میرے بیچ میں. سامعین الحمدللہ میں نے تم سے کہا ابھی اصول بھی بتایا بھی نا قرآن سنت کی، اور الحمدللہ یہ ہر بات میں بخاری مسلم کا پیش کرتے ہیں، اور جیسے بخاری مسلم کے خلاف بات آتی ہے تو یہ برقع اتار لیتے ہیں بخاری مسلم کا. نہیں تو کہتے ہیں بخاری مسلم لکھا ہے کہ دیکھو صحابہ کرام مرتد ہوئے، مسلم میں لکھا ہوا ہے، بخاری میں لکھا ہوا ہے ان کی خلافت غلط ہے، مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ بولتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کی خلافت غلط تھی، میں آپ کی سنت پر عمل نہیں کروں گا پہلے خلیفہ کی. یہ ساری باتیں بخاری مسلم سے لاتے ہیں. جیسے بخاری مسلم میں ان کے خلاف آتی بات تو فوراً برقع اتار دیتے ہیں بخاری مسلم کا، اور دعویٰ ان کا کیا ہے؟ تمہاری کتب سے ثابت کروں گا. اب یہ الفاظ لائیں، وہی کسے کہتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں اللہ کے فرمان کو، رسول کے فرمان کو. میں نے وہی بتائی الحمدللہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ملو ما شئتم، تم جو چاہے عمل کرو. اور یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر یہ بدری صحابی ہے. اب جب ہم کسی ایمان کے کفر کی بات کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں اللہ کے غیب پر، الحمدللہ کیونکہ اللہ کو سب کچھ معلوم تھا کہ وہ کیا عمل کریں گے، بدری صحابی، اور پھر اللہ کے رسول سے کلوا رہا اللہ کہ تم جو چاہے عمل کرو تمہیں بخش دیا گیا. تو کبھی بھی کسی چیز کو منسوخ کیا جاتا ہے تو اس کو ناسخ بولا جاتا ہے پہلے. جیسے اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ ہم تمہارا بار بار چہرہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ تم چاہتے ہو قبلہ چینج ہو جائے تو ہم تمہارا منہ ادھر ہی کرتے ہیں جدھر تم چاہتے ہو، یعنی کہ قبلہ چینج ہوا. تو وہ چینج اس میں ذکر ہے کہ پہلے بیت المقدس تھا اب بیت الحرام ہو گیا، لفظ اس میں نص موجود ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی اللہ فرماتا قرآن کے اندر کہ شراب کی حالت میں نماز قائم نہ کرو، جب نشے کی حالت میں نماز قائم نہ کرو. پھر آیا کہ مطلقاً حرام ہو گئی، تو پہلے جائز تھی پھر حرام ہوئی. لیکن واضح ہے اسی طرح سے الفاظ بدری دکھائیں گے کہ پہلے اللہ نے بدری صحابہ کرام کے متعلق یہ فرما چکا اللہ کہ تم جو چاہے عمل کرو، لیکن فلاں فلاں شخص ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں اس میں نہیں. ایسے الفاظ دکھائے جائیں گے. کسی ایمان کے کفر کی بات چل رہی ہے، منسوخ ایسے ہوتی کوئی چیز کہ بدری صحابی جنتی ہے، ان کو اللہ نے جنتی کہا ہے، اللہ نے کہا کہ جو چاہے عمل کرو ان سے. لیکن اب میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس میں نہیں ہے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے. اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث ہم مانتے ہیں الحمدللہ اہل سنت والے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ. اب حدیث ایسی آ جائے دوسری الحمدللہ کہ میں نے انہیں جنتی کہا تھا، اللہ کے رسول ہی فرمائیں گے. اللہ کے رسول کی بات اللہ کے رسول ہی منسوخ کریں گے، کوئی اور منسوخ نہیں کر سکتا کہ اللہ یاری آ کے بیٹھ کے کہہ دے کہ میاں اس سے مطلب یہ نکل رہا ہے، اس سے مطلب یہ نکل رہا ہے. نام ہی نہیں ہو، صراحت ہی نہیں ہے. جاوید اللہ صاحب، آپ نے میری بات کا بالکل جو حدیث میں نے پڑھی ہے نا، میرا ٹائم ہے مجھے بولنے تو میرا جواب دے دو نا، اصول قائم کر رہا ہوں. میرا جواب دے دو. جو بدری اس کے متعلق آیا نازل ہوا کہ یہ مومن نہیں ہے، اس کے متعلق کیا کہو گے؟ یہ آیت بدری سے آپ نازل ہوئی، قرآن دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، اللہ کے رسول سے فرمان دکھاؤ. یہ میں نے حدیث آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں نے جو پڑھا ہے نہیں آئی سمجھ، رسول اللہ فرمان دکھاؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھا دیتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھا دیتا ہوں. بھائی یہ بدری سے کو جاننے میں کہا اللہ نے، یہ الفاظ دکھاؤ جو آپ بول رہے ہو، وہ بتاؤ نا اللہ کے رسول سے. آپ نبی تھوڑی ہے جو آپ کی بات مان لیں گے. ابھی جو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، کیا دکھایا بھائی صاحب، اس کو سمجھ نہیں آئی ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو نہیں آ رہی. دکھاؤ اللہ کے رسول کے الفاظ کہ بدری سے پہ نازل ہوئی ہے. او بھائی رسول کے فرمان میں اور قرآن کا، اب سن لو نا جاوید اللہ، آپ دکھائیے نا. آپ نے شاید سنا نہیں، میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. آپ نے اب توجہ کریں نا، توجہ کریں جاوید صاحب، توجہ کریں. سن تو بس میں دکھانے لگا ہوں، سن لو اچھی طرح سے. میں ایک دفعہ دکھایا، دوبارہ دکھاتا ہوں. خاموش ہو جاؤ، میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. اوکے سن لو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اور اللہ کے فرمان میں فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ چاہے اللہ قرآن میں کہے، پلیز خاموش ہو جاؤ نا جاوید اللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اور قرآن میں فرق نہیں ہے، چاہے اللہ قرآن میں کہے چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. سن لو نا بھائی.
فرق ہے, چلو دونوں پہ ایمان واجب ہے. چلو اب سن لو پلیز, چلو. یہ کتاب ہے صحیح بخاری, ترجمہ حماد صاحب کا, جلد نمبر 3 ہے. میں نے پہلے عربی بخاری دکھا دی, شاید اس کو سمجھ نہیں آئی, دوبارہ دکھا دیتا ہوں بھائی. یہ بخاری ملاحظہ کریں, یہ صفحہ نمبر 142, اچھی طرح سے دیکھو, اچھی طرح سے دیکھو. حضرت عروہ ابن زبیر سے روایت ہے, وہ حضرت زبیر ابن عوام سے بیان کرتے ہیں کہ ان کا ایک انصاری بدری سے قد شہد بدرہ, دیکھو حدیث نمبر؟ بدری تھا. حدیث نمبر حدیث نمبر دکھا دیتے ہیں, حدیث نمبر ہے 2708. ایک انصاری بدری سے حرہ کے برساتی نالے کے متعلق جھگڑا ہوا, جس سے وہ دونوں اپنی زمینوں کو پانی پلایا کرتے تھے. وہ اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زبیر تم زمین سے راب کر کے پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو. اس سے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے انصاری غضبناک ہو کر کہنے لگے, اللہ کے رسول, یہ اس وجہ سے کہ وہ آپ کا پھوپھیزاد ہے. آپ نے جو فیصلہ سنایا اپنی رشتہ داری کی وجہ سے سنایا, پھوپھیزاد ہے. یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا, اے زبیر تم اپنی زمین کو سیراب کرو, پھر پانی کو روکے رکھو حتیٰ کہ وہ منڈیر تک چڑھ جائے. اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو ان کا پورا حق دیا. قبل ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں حضرت زبیر اور انصاری دونوں کی رعایت تھی. پھر جب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا تو آپ نے زبیر ابن عوام کو قانون کے مطابق ان کا پورا حق دلایا. اچھا, یہ جب آپ نے سنا نا تو اسی حدیث میں ہے کہ یہ آیا بھی اسی وقت نازل ہوا ہے. آیا ملاحظہ کریں, اس نے اسی میں دیکھیں, اسی میں ہے کہ آیا پھر قال عروہ قال زبیر واللہ ما احسب هذه الآية نزلت الا في ذلك. حضرت عروہ زبیر نے کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے خیال کے مطابق یہ آیت کریمہ اسی جھگڑے کے متعلق نازل ہوئی. مجھے تیرے رب کی قسم. ہاں تو صحابی جھوٹ کہہ رہا. خاموش ہو جاؤ. میرے خیال میں یہ آیا اسی وقت نازل ہوئی ہے. اور سن لو, ما احسب, خیال تھا یہ. ارے پڑھنے دو, ما احسب, میں گمان نہیں کرتا کہ یہ آیت صرف اس کے علاوہ کہیں اور. اللہ نے تجھے تیری ذلت پٹی کروائی میرے سے آج. خاموش ہو جاؤ, حدیث پڑھنے دو, آیا پڑھنے دو پھر کہہ دینا. میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں. واللہ ما احسب, اہل سنت کا پڑھ دوں, اہل سنت پڑھ دوں, اہل سنت جماعت سے ہوں. بھائی صاحب بات کرنے دو پلیز, آپ جذباتی ہو رہے ہیں, آپ جذباتی ہو رہے ہیں. آپ سن لیں, آپ سننے دو نا, آیا تو پڑھنے دے, آیا پڑھنے دو. خیال تیرا خیال چلا. بھائی صاحب ان کو میوٹ کر دیں جب تک یہ میں اپنی بات کامل کر دوں. واللہ ما احسب, اللہ کی قسم میں حساب نہیں کرتا کہ یہ آیت سوائے اس کے ہاں کہیں اور نازل ہوئی ہو. ایک صحابی قسم کا کے کہتا ہے کہ میں حساب نہیں کرتا کہ یہ آیت کہیں اور نازل ہوا ہو. یہ خود عروہ, یہ زبیر ابن عوام اسی روایت کا شاہد ہے اور اسی روایت کو اسی واقعے کو بیان کر رہا ہے کہ یہ آیت کہیں اور نازل نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں خیال کا, یہ جو ہے خیال کا مذاق اڑا رہا ہے. اسی منازل ہوئے. مجھے تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے تاکہ ان کو اپنے اختلافات میں آپ کے فیصلے سے دل و جان سے تسلیم نہ کریں. یہ یہاں پہ عروہ قسم کا کے کہتا ہے یہ آیا یہیں پہ نازل ہوا ہے, تو آپ اس کو مذاق اڑا رہے ہیں. اچھا ملاحظہ کریں اب مسلم والے روایت کا. مسلم میں بھی یہ حدیث ہے. اب مسلم کو دیکھیں, مسلم کے الفاظ. آپ خیال کا مذاق اڑا رہے ہیں نا, وہ آپ کی اپنی بے خیالی کی دلیل ہے. صحیح مسلم میں یہ اس طرح ہے کہ یہ آیا, یہ مسلم کی حدیث نمبر 2357 ہے. قال الزبیر واللہ انی لاحسب, اللہ کی قسم میں حساب کرتا ہوں, ان الآیت نزلت فی ذلک, آیا یہیں پہ نازل ہوئی ہے. فلا وربک لا یؤمنون, اللہ کی قسم یہ شخص مسلمان نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ ایک شخص بدری بھی ہے, اس کے متعلق اللہ تعالیٰ آیا نازل کرتا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے. دیکھو یہ صحیح مسلم کی شرح, دیکھو جاوید اللہ, یہ مسلم کی ترجمہ ہے. اب وحید اللہ کس کا ہے؟ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ. باب وجوب اتباع ہی. اچھا
اس میں زبیر نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں قسم خدا کی کہ یہ آیت اسی باب میں اتری، فلا وربک لا یؤمنون، میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم یہ آیت اسی باب میں اتری ہے۔ اب دیکھو جاوید اللہ، آپ تو نہیں مانیں گے نا، آپ نے ارتداد قبول کر لی کہ خلفائے ثلاثہ مرتد ہیں، آپ نے قبول کی کہ ان کی خلافت بغیر نص کیا، آپ نے قبول کی جو خلیفہ منصوص ہے وہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے، آپ صرف اتنی بات آپ لے کے آئے کہ وہ ان کو معافی ہے کہ وہ جو مرضی کریں۔ بھائی یہ جو آپ کہتے ہیں وہ جو مرضی کریں، اس حدیث کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ آپ کے اپنی بخاری میں اور مسلم میں موجود ہے کہ ایک صحابی بدری تھا، اس کے متعلق اس نے صرف غصے کا اظہار کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر، تو اللہ نے آیہ نازل کی کہ اللہ کی قسم ان لوگوں کی ایمان ہی نہیں ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ اب آپ جواب دے دیں بھائی، اس کو انمیوٹ کر دیں۔ بدتمیزی کرو گے میں آپ سے بات نہیں کروں گا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ادب سے بات کرنا ہے، انمیوٹ کر دو ان کو۔ کیا جواب اب پتہ چلا نا؟ ادب سے بات ادب سے کرو الحمدللہ۔ دیکھیے اللہ فرماتا اللہ کے رسول کے بارے میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو وہی جو بولتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ بولتے ہیں۔ کسی صحابہ کرام کے لیے آیت نہیں آئی ہے، کسی خیال حجت نہیں ہے ہمارے لیے، کسی رائے حجت نہیں ہے، کسی کی رائے نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اتنے ترجمے سکھائے، خاموش ہو جاؤ۔ یا رائے، یہ حدیث آپ کے بخاری میں یا مسلم میں وہ قسم کا کے کہتا ہے کہ یہ آیہ یہیں پہ نازل ہوا ہے، میں حساب ہی نہیں کرتا مگر یہ آیہ یہیں پہ نازل ہوا ہے۔ آپ نے لفظ خیال کو پکڑ کے رکھا ہے، لفظ خیال۔ خیال میں آپ عالم الغیب ہے کیا؟ یہ آپ کی حدیث ہے، یہ آپ کی حدیث ہے، زبیر نے روایت کیا ہے کہ یہ آیہ یہاں قسم کھا کے کہتا ہے یہ یہاں پہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ ہی آپ ہے علم الغیب، دعویٰ کرو کون ہے علم الغیب، بیٹھا ہوں بولو غیب کے کس نے یہاں پہ دا کیا؟ چلنے بھائی یہ آدمی یہ بولنے گفتگو کے لائق نہیں ہے۔ اور علم غیب کا کس نے ادعا کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ نے مان لیا کہ بھائی وہ ارتداد مان لی، جہنمی ارتداد آپ نے مان لی کہ انہوں نے ارتداد کا ارتکاب کیا، ٹھیک ہے نا؟ خلافت ان کی منصوص نہیں ہے، خلافت علی علیہ السلام کی منصوص ہے۔ آپ کہتے ہیں صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلی چھٹی دیا، جو مرضی کرو، اس طرح نہیں ہے، جو مرضی کرو، ہم نہیں مانتے، جو مرضی کرو۔ اگر یہ حدیث ہے بھی اعملوا ما شئتم تو اس کے قیود ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ جو بھی مرضی کرے انسان وہ جہنم نہیں جاتے۔ آپ یہ بدری صحابی کے متعلق میں نے حدیث دکھا دی آپ کو کہ آپ کے اپنے علماء نے کہا کہ یہ شخص اس نے جو کیا ہے اس کا جرم قتل بنتا تھا، کہ وہ قتل ہو مرتد ہو گیا تھا وہ، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کا جفا برداشت کرتے تھے،